الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تدبر قرآن کے سلسلے میں یہ 7واں درس ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں 3 جو گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، مومنین اور ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں، متقین جو کامیاب ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پہ ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات کے اندر منافقین کا ہے۔ کل کے درس میں کافروں کے متعلق بات ہوئی تھی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اور رسولوں کا، اللہ اور رسولوں کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ باتیں اس حوالے سے رہ گئی تھیں جنہیں انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں، پھر ہم اس کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 جن کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، پھر ہم منافقین کے جو ہے نا وہ تذکرے کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ کفر کے حوالے سے ایک دو چیزیں سمجھنی تھیں کہ کفر جو ہے لغوی اعتبار سے کفر کے معنی ہے ڈانپنا اور چھپانا، اور شرعی اصطلاح کے اندر ایمان کی ضد کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی ایمان ہے اللہ کے اوپر یقین کرنا، اور کفر ہے یقین نہ کرنا، نہ ماننا، انکار کر دینا، جھٹلا دینا، تکذیب کرنا۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، اور کفر ہے تکذیب۔ ایمان ہے ماننا، اور کفر ہے نہ ماننا، انکار کرنا۔ تو یہ ایمان کی ضد ہے کفر، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لانے کو کفر کہا جاتا ہے۔ اب چاہے اس کے اندر تکذیب یعنی زبان سے جھٹلانا یہ عنصر پایا جائے یا نہ پایا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر انسان زبان سے نہیں بھی جھٹلاتا لیکن چند چیزوں کی وجہ سے اس کا حکم کافر کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شک و شبہ، اگر انسان کے دل کے اندر شک ہے، کسی قسم کا شبہ ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعراض کرنا، شریعت سے اعراض کرنا، ایمان لانے سے اعراض کرنا، حسد کی وجہ سے، یا تکبر، کبر اور نخوت، خواہشات نفس کی پیروی وغیرہ سے بھی انسان جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، کفر کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے، شک و شبہ سے، اعراض کرنے سے، حسد سے، تکبر، کبر و نخوت، خواہشات نفس کی پیروی وغیرہ سے اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کافر ہی بندہ کہلائے گا، اگرچہ زبان سے جھٹلانے والا سب سے بڑا کافر ہے۔ اسی زمرے میں وہ منکر اور جھٹلانے والا بھی آتا ہے، وہ انکار کرنے والا اور زبان سے تکذیب کرنے والا، جو دل میں رسالت پر یقین رکھنے کے باوجود محض حسد کی وجہ سے کفر کو گلے لگائے رکھتا ہے۔ یعنی انسان کے کفر کی کوئی بھی وجہ ہو، اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو شریعت کی اصطلاح میں وہ کافر ہے۔ اس کے کفر کی وجہ کوئی بھی ہو، اسے شک و شبہ ہو، کوئی اعراض کر رہا ہو حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کفر کی، تو اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، یقین نہیں رکھتا، تو وہ کافر ہے۔ کفر کی 2 اقسام ہیں، کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کفر اکبر اور ایک ہے کفر اصغر۔ کفر اکبر بڑا کفر، اور کفر اصغر چھوٹا کفر۔ اب ان کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کفر اکبر یعنی بڑا کفر۔ کفر اکبر جو ہے، اس سے مراد وہ کفر ہے جو کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ کفر اکبر سے مراد وہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر کہلاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ کفر کے اندر چلے جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ قسمیں ہیں یا اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا ہے تکذیب۔ تکذیب یعنی جھٹلانا۔
تکذیب کا مطلب ہے جٹلانا. تو تکذیب یعنی جھٹلانا یہ کفر اکبر کی پہلی قسم ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 68 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کر دے، اس کو جھٹلا دے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے یا جب کوئی حق کی بات اس تک پہنچتی ہے تو اس کو مانتا نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ تکذیب کر دیتا ہے، حق کو جھٹلا دیتا ہے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو اس آیت سے جو ہے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ تکذیب کرنا، جھٹلا دینا یہ کفر اکبر کی پہلی قسم ہے. دوسری ہے تکبر و انکار. تکبر اور انکار بھی کفر اکبر کی ایک قسم ہے. اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس شیطان جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا نام ابلیس تھا، شیطان اس کی صفت ہے. شیطان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو، باغی کو، سرکش کو. اس کا نام تھا ابلیس. تو ابلیس نے انکار کر دیا، یعنی شیطان نے انکار کر دیا اور غرور کیا، وستکبرا، استکبار کیا، تکبر کیا. تکبر کے اندر بھی جو ہے ایک تکبر ہے، ایک استکبار ہے. جو بہت شدید قسم کا تکبر ہوتا ہے اسے استکبار کہتے ہیں. یہ ہے تو تکبر ہی، لیکن تکبر سے اگلے درجے کا، اس کی نوعیت اور شدید ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں استکبار. ابا، اس نے انکار کیا، وستکبرا، اس نے شدید درجے کا تکبر کیا، غرور کیا. غرور و تکبر کے اندر آ گیا، وکان من الکافرین، اور غرور و تکبر کی وجہ سے وہ کافر بن گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر بن گیا. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تکبر اور انکار جو ہے یہ بھی کفر اکبر کی ایک قسم ہے. اور یہاں بڑا ایک نقطہ ہے غور و فکر کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے انسان کو ذرا اس پہ توجہ دینی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بطور تعظیم ایک سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا. ایک سجدہ کرنا تھا، وہ بھی تعظیم کے طور پہ، سجدہ تعظیمی. اس ایک سجدے سے انکار کے اوپر ابلیس جو تھا، جو اصل میں جنات میں سے تھا، ابلیس جنات میں سے ہے، جن ہے، مگر اس کا رتبہ اتنا اونچا ہو گیا تھا عبادتیں کرنے کی وجہ سے. وہ پہلے زمین پہ رہتا تھا، اتنی زیادہ عبادتیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام دے دیا، فرشتوں کے ساتھ ملا دیا. وہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا. اس کا مقام تو نیچے زمین پہ تھا، جنات زمین پہ بستے تھے. یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے کا جو ہے نا یہ تذکرہ ہے کہ جنات جو ہے زمین پہ رہتے تھے. تو ان میں ابلیس اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کے اوپر بلند کر دیا کہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرو، اتنا اونچا مقام عطا کر دیا. لیکن جب اس نے تکبر کیا، جب اس نے غرور کیا، استکبار کیا، اور ایک آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کیا، تو وہ ابلیس سے، اس کا نام تھا، شیطان بن گیا اور وہ کافر بن گیا. اس کی صفت ہو گئی کہ شیطان ہے اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، سرکش، اللہ کے حکم کے آگے کھڑے ہو جانے والا. اللہ کے حکم کے آگے اسٹینڈ لیا اس نے کہ میں کیسے اسے سجدہ کروں، میں تو اس سے افضل ہوں. پھر دلیلیں بھی دینے لگا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو، میں تو اس سے افضل ہوں. اے اللہ، تو نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے. تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ دلیلیں دے رہا ہے، اللہ کے سامنے بحث کر رہا ہے کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو، چونکہ میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار ہے. آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے، لہٰذا آگ مٹی کو کیسے سجدہ کرے. اللہ تعالیٰ کے آگے آرگیومنٹس دے رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ استکبار کیا، شدید نوعیت کا تکبر کیا. غرور و تکبر کی وجہ سے آ کے ایک سجدے سے انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. ایک نقطہ ہمارے لیے غور و فکر کے لیے اور بہت ہی عظیم جو ہے ایک نصیحت ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے،
جو نماز ادا نہیں کرتے۔ وہ ذرا سوچیں کہ ابلیس نے صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ کافر ہو گیا، شیطان بن گیا۔ اور آج ہم دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، ہم 5 مرتبہ زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے، رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، مسجد میں نہیں جاتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ تو کتنا خطرناک انجام ہو سکتا ہے کہ جب ابلیس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا وہ کافر ہو گیا، اور وہ ابلیس کہلائی، وہ ابلیس سے شیطان ہو گیا، کافر بن گیا، اور ہم لوگ روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ قسم ہے تکبر اور انکار۔ اگلی قسم ہے شک و شبہ۔ تو کفر اکبر کی ایک قسم شک و شبہ بھی ہے، اسے کفر ظن یا کفر گمان بھی کہا جاتا ہے، کہ انسان اپنے ظن میں، اپنے گمان کی وجہ سے ایسے شک و شبے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جو اسے کفر کی وادی میں دھکیل دیتا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ کہف کے اندر، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ عطا کیا تھا جن میں سے ایک کو، تو جب اپنے باغ کے اندر گیا تو وہ شیخی بگاڑنے لگا، اترانے لگا، اپنے باغ کو دیکھ کے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے وہ تکبر کرنے لگا، شیخیاں بگانے لگا، اترانے لگا، اور کہنے لگا اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا۔ وہ ظالم بن گیا تھا جو شیخیاں بگاڑ رہا تھا اور اترا رہا تھا، کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اتراتے ہوئے ظلم کرتے اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور نہ میں کبھی یہ خیال کرتا ہوں کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف بالفرض لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اسے اچھی جگہ ہی پاؤں گا۔ اپنے تے گمان کرنے لگا اور شک و شبہ ہو گیا اسے۔ اس کے دوست نے جو اس کا ساتھی تھا اسے کہا، جو اسے گفتگو کر رہا تھا، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفلت بالذی خلقك من تراب، اکفلت، کفر کے الفاظ ہیں، اکفر، کیا تم کفر کر رہے ہو، اکفلت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 35 سے 38 تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اس کے دوست نے جو اس کا ساتھی تھا اسے گفتگو کر رہا تھا کہ کیا تم اس اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں صحیح سالم پورا ایک انسان مرد بنا دیا؟ مگر میرا عقیدہ تو یہ ہے، میرا ایمان تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ ایمان والا تھا، اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ شک و شبے کی وجہ سے، ایک ایک گمان کی وجہ سے وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو یہ شک و شبہ بھی انسان کو کفر کے اندر لے جاتا ہے۔ اگلی قسم ہے اس کی اعراض کرنا، یعنی حق سے اعراض کرنا، حق کو نہ ماننا، حق کو ٹھکرا دینا۔ تو حق بات سے اعراض کرنا یہ بھی کفر اکبر میں ہی داخل کر دیتا ہے انسان کو۔ اس کی دلیل اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور کافروں کو جس چیز سے نصیحت کی جاتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن و حدیث سے تو کیا کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یہ اعراض کرنا، نہ ماننا، یہ کفر کی قسم ہے، ان کو کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ حق کو ٹھکرا دینا، حق بات کو تسلیم نہ کرنا، قبول نہ کرنا، ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا، یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس لیے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، سب یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد پھر اعراض کرتے ہیں، پھر نہیں مانتے ہیں، پھر مرتد ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں ایمان سے پلٹ آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں، تو یہ جو پھر ایمان لانے کے بعد پھر گیا، ایمان لانے کے بعد پھر کسی نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو یہ کچھ قسمیں ہیں، کچھ مثالیں ہیں کفر اکبر کی۔ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، ہمیں ہر قسم کے کفر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کفر اصغر۔
کفر اصغر سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے نکلتا تو نہیں ہے، رہتا تو وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے ایمان کے اندر بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے، نقص ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ کفر اصغر ہے یہ، یعنی چھوٹا کفر۔ تو کفر اصغر، چھوٹے کفر سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، اور اسی کفر کو عملی کفر بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ اعتقادی طور پہ نہیں ہے تو یہ مسلمان، لیکن یہ عملی طور پر یہ کافر ہو گیا، اس نے ایسے کام کر دیے جس نے اس کے ایمان کو کم کر دیا، ایمان کو خراب کر دیا، ایمان میں نقص آ گیا۔ تو کفر اصغر سے ایمان جو ہے وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے، ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی چند مثالیں ہیں، جیسے کفر نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا، جسے ہم عمومی زبان میں کہتے ہیں نا کفران نعمت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تو کفران نعمت ہے، نعمتوں کا انکار کرنا۔ تو یہ ناشکری جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، کیونکہ انسان کو کفر اصغر میں لے جاتا ہے، چھوٹے قسم کے جو ہے نا کفر میں، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مثال یوں بیان کی گئی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللَّهِ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ ہر طرح کے امن اور چین سے بستی تھی، وہ امن میں تھی، چین میں تھی، اطمینان میں تھی، اور اس کی روزی چاروں طرف سے، ہر طرف سے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی مل رہی تھی، اس کا رزق ایک فراوانی کے ساتھ، ایک با فراغت، یعنی سہولت کے ساتھ اسے چاروں طرف سے روزی مل رہی تھی اس بستی والوں کو۔ مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے کفر گردانا، کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو پس انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی کفران کیا، ناشکری کی، جو نا وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، کفران نے نعمت کیا۔ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ تخت فوراً ان کے پاس آ گیا، تو انہوں نے کیا ایک جملہ کہا، بد عظیم ایک آیت ہے، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، کہ میں یہاں بیٹھا ہوں فلسطین میں، اور وہ ملکہ جو ہے وہ یمن میں ہے، یہاں سے ان کا تخت جو ہے نا پلک جھپکتے میرے پاس آ گیا۔ تو ایک بہت بڑی ایک نعمت تھی ان کے اوپر، کیونکہ ایسی عظیم بادشاہت اللہ پاک نے ان کو عطا کی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، جس کے اندر بہت زیادہ فاصلہ ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک تخت جو ہے وہ پلک جھپکتے، اتنا بھاری بھرکم تخت، اتنا مضبوط، اتنا وزنی، وہ تخت جو ہے ملکہ کا جو عرش تھا تخت، وہ پلک جھپکتے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، یمن سے جو ہے فلسطین تک پہنچ گیا۔ تو اس نعمت کے اوپر، اس بادشاہت، یہ ان کی طاقت تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کی، اللہ ان کو ایسے لشکر عطا کیے تھے۔ کہنے لگے، فرمانے لگے، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ رب میری آزمائش کرے، یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر، تاکہ وہ رب مجھے آزمائے، میرا امتحان لے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، الحمدللہ، اور کیسے انہوں نے ایک جو نا اتنا عظیم جملہ کہا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ تاکہ وہ رب مجھے آزمائے کہ میں ان نعمتوں کے اوپر، اس بادشاہت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر گزار بندہ بنتا ہوں، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر گزار رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ در حقیقت پس اپنے لیے ہی وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہی ہوگا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی، جس نے انکار کیا نعمتوں کے اوپر، کفران نعمت کیا، تو وہ جان لے کہ پس اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور کریم ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ کفر اصغر، چھوٹے کفر کی جو ہے ایک مثال ہے، کہ کفر نعمت یعنی ناشکری کرنا، کفران نعمت۔ اسی طرح ایک مسلمان کا جنگ کے دوران،
یعنی ایک مسلمان کا مسلمان سے جنگ و جدال کرنا، اسے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے، جو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کے اندر آتا ہے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو سب و شتم کرنا، برا بلا کہنا، یہ تو فسق ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ یعنی دو مسلمان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ یہاں دیکھیں ایک نقطہ ذہن نشین رہے کہ یہ دائرہ اسلام سے نکلے نہیں ہیں دونوں مسلمان ہی، لیکن تو کیا کہا گیا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان کو برا بلا کہنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، اور اسے لڑنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یہ حجت الوداع کے موقع جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت ارشاد فرمائی تھی بہت ساری، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو یہاں بھی کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں دائرہ اسلام سے کوئی نکل نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، یعنی یہ کفر اصغر ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ یہاں ایک نقطہ اور ذہن نشین رہے کہ فقط کفر او اشرکا، یہ الفاظ احادیث کے اندر بے نمازی کے لیے بھی آئے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فقط کفرا، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اشرکا بھی، اور ایک ہے کہ فقط کفرا جہارن، اس نے کھلم کھلا کفر کیا ہے۔ تو یہ نماز جان بوجھ کے ادا نہ کرنا، نماز چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو بے نمازی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، ہم کتاب و سنت سے، قرآن پاک سے، احادیث سے ہم اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف کر رہے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ڈومین، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کی تکفیر کریں، کسی کو کافر قرار دیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ لیکن جو احادیث اور جو اللہ تعالیٰ کا قانون کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، وہ ہم جو ہے نا عرض کر رہے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اسے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ، کہ بے نمازی کے لیے بھی حدیث کے اندر باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ فقط کفارہ، فقط اشرکا، اور فقط کفارہ جہارن، بہت ہی خطرناک وعید ہے، بہت ہی خطرناک قسم کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، نماز کو چھوڑ دیا، تو اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا۔ تو بہرحال ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، کیونکہ مسلمان کو جب بھی قسم کھانی ہوگی، ضرورت پیش آئے گی قسم کھانے کی، تو اللہ کی قسم کھائے، یہ ایمان ہے، یہ حکم ہے کہ تمہیں جب بھی قسم کھانے کی ضرورت ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ۔ لوگ ہیں بعض جیسے کہ تمہاری جان کی قسم، اپنے بیٹے کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہے کہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے انسان، جو مسلمان ہے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ ہوتا مومن ہے، مسلمان ہی ہے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ کچھ ایسے گمراہ لوگ موجود ہیں، ایسا فرقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس نے کوئی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا اب وہ پکا کافر ہو گیا، اب وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا بھی ایک فرقہ موجود ہے، ایسے گمراہ کن لوگ موجود ہیں جو نظریات اور عقائد رکھتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا اقرار کر لینے کے بعد، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان جو چاہے کرے، اس کے ایمان میں کوئی خرابی یا کوئی نقص یا کوئی کمی نہیں آتی، ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جو بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایک گروہ پایا جاتا ہے، یعنی ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ بالکل فارغ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، وہ پکا جہنمی ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے اس کلمے کا اقرار کر لیا، ایمان کا اقرار کر لیا زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب وہ اسے کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی جو ہے نا وہ گناہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے کلمہ کے زبان سے اقرار کر لیا۔ تو یہ دونوں جو ہے نا گمراہی ہے، دونوں باتیں باطل ہیں، غلط ہیں۔ صحیح بات، اعتدال کا جو راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ، اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے کتاب و سنت سے ثابت شدہ، وہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا مسلمان تو رہتا ہے، لیکن اس کا معاملہ نہایت رسکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، اسے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، لیکن وہ ہوتا مسلمان ہی ہے۔ اب آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے، جہنم میں ڈالے، یا ایسے ہی معاف کر دے، اور اگر وہ جہنم میں گیا بطور سزا تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، پھر وہ اپنی سزا بھگت کے جہنم سے نکلے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو مومن کہا ہے، آیت کریمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، یہ جو آیت ہے کہ مومنو تمہارے پر مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کا بدلہ، خون کا حکم دیا جاتا ہے تمہیں کہ اس کا جو نا قصاص لو۔ تو یہاں قاتل کو مومنوں کے زمرے سے الگ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، مومنوں، ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا تمہیں جاتا ہے، تمہیں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی خون کے بدلے خون۔ تو یہاں قاتل کو مومنوں کے زمرے سے الگ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے قصاص کا، بلکہ اس کو قصاص کے ولی کا، یعنی جو قصاص جس کا جو مقتول قتل ہوا ہے اس کا جو ولی ہے، جو قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کے قصاص کے ولی کا بھائی بتایا گیا، کیونکہ آگے ارشاد فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہ اگر قاتل اس کے یعنی مقتول کے بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث کو پسندیدہ طریقے سے اپنی قرارداد کی پیروی یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی اچھے طریقے سے خون بہا کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں خون بہے کے طور پہ، اور قاتل کو خوش خوئی کے یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ تو اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رعایت کریں، یعنی کہ وہ جو جس کا بندہ مقتول ہے اس کا جو ولی ہے، اس کا جو بھائی ہے، اگر وہ قاتل کے اوپر کوئی رعایت کرتے ہوئے خون بہا میں کچھ کمی کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرے، اور قاتل کو چاہیے خوش دلی کے ساتھ اس کا خون بہا ادا کر دے۔ تو یہاں بھائی سے مراد دینی بھائی ہیں۔ جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، شاید میری بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، اس کو آسانی سے یوں سمجھے کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کفر کی ایک قسم ایسی ہے جسے یہاں جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کو وہ کافر نہیں قرار دیا گیا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، نہ قتل جیسا جرم ہوا ہے، لیکن اللہ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں میں سے دو گروہ ہوں، دو فریق ہوں، دو گروپ ہوں، اور دونوں کو مومن کہا گیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ، طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، طائفتان دو گروپ، دو گروہوں میں سے دو فریق، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق یا دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو، ان میں صلح کرا دو۔ تو یہاں بھی مراد دینی بھائی ہیں تو دائرہ اسلام سے نکلتے نہیں ہیں۔ تو سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ تو یہ جو باتیں بیان ہوئی ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کفر جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر کا جو مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کا لیے جہنمی ہو جاتا ہے، اور کفر اصغر جو ہے اس کا مرتکب وہ اسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے، ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ایمان اب صحیح نہیں رہا، لیکن وہ ایمان موجود ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکلا نہیں ہے، لیکن وہ کبیرہ گنہگار ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، رجوع کرے، اپنے اصلاح کر لے، اپنے ایمان کو مستحکم کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ تو کفر اکبر جو ہے ایک مسلمان کو ملت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے، اس کے سارے اعمال ختم کر دیتا ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں،
اور جبکہ کفر اصغر جو ہے ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتا، نہ اس کے سارے اعمال برباد کرتا ہے، ہاں اس میں نقص ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو کفر اکبر ہے وہ صاحب کفر کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر جو ہے صاحب کفر کو یعنی چھوٹے کفر کرنے والے کو ہمیشہ کا جہنمی نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ سے معاف کر کے اس کو بالکل جہنم سے بچا بھی سکتا ہے، اللہ کی مشیت پہ ہے معاملہ، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے کے جہنم میں ڈال کے پھر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ اسی طرح کفر اکبر سے یعنی کفر اکبر کا جو مرتکب ہے صاحب کفر ہے، اس کا جان و مال ایک اسلامی معاشرے کے اندر مباح ہو جاتا ہے، یعنی اگر اسلامی حکومت ہے تو اسے کہا جائے گا کہ اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو اس سے لڑائی ہوتی ہے، تو اس کے جان و مال جو ہے وہ مجاہدین کے لیے یعنی جہاد کے دوران ان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، جبکہ کفر اصغر میں ایسا نہیں ہے۔ کفر اصغر میں اس کی جان اور اس کی مال، اس کی عزت، اس کی ضمانت ہوتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ وہ کبیرہ گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ آخری نقطہ جو ہے کہ کفر اکبر کی وجہ سے صاحب کفر یعنی جو کفر اکبر کرنے والا ہے اور مومنوں کے درمیان ایک اصلی عداوت اور دشمنی لازمی ہے، کہ کوئی بھی مومن ہے وہ کوئی بھی کفر کرنے والے یعنی صاحب کفر جو ہے، اور یہ کون مراد ہے؟ صاحب کفر اکبر جو بڑا کفر کرنے والا ہے، اس سے کبھی وہ دوستی نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا، وہ اس سے دشمنی ہی رکھے گا، چاہے اس کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، اس کا کوئی رشتہ دار ہو، لیکن اگر وہ پکا کافر ہے اور کفر اکبر کرتا ہے تو مومن کے لیے کبھی بھی دوست نہیں ہوگا۔ ہاں دنیاوی معاملات ہیں تو دنیاوی معاملات میں سے کوئی بات چیت وغیرہ یا کوئی لین دین وغیرہ وہ ساری چیزیں جائز ہیں کرنے کے لیے، لیکن جو دل کے اندر ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے نا، دل کے اندر ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وہ صرف مسلمان کے لیے ہی ہونی چاہیے، کافر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے کہ مومن کے دل میں کافروں کے لیے کبھی محبت اور ایک رحمت اور ایک جو ہے نا سافٹ کارنر اچھائی کے جذبات نہیں ہو سکتے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں اس سے بات چیت کرنا، لین دین کرنا، تجارت وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، مگر جو دل سے ایک محبت ہوتی ہے، اچھے طریقے سے دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، عقیدت ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے، وہ بھائی چارگی کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، وہ صرف مومن کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کفر اصغر کی، چھوٹے کفر کی، تو اس کی وجہ سے صاحب کفر اصغر سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کے ایمان کے مقدار کے برابر ان سے محبت و دوستی کی جا سکتی ہے، اور اس کے کفر و عصیان کے مقدار کے برابر اس سے بغض و دشمنی رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کفر اکبر اور کفر اصغر کے متعلق۔ تو ہمارے لیے یہ سے نصیحت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کفر سے ڈریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اب چونکہ ہم یہاں کفر کا جو ہے ایک تذکرہ چل نکلا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ہم ایک ہی دفعہ اس کا تذکرہ کریں گے کفر کا، اس کے بعد اگلی کچھ آیتوں میں کچھ دروس میں نفاق کا، منافقین کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد باقی دروس میں جو ہے نا وہ مومنوں کی اور متقین کی اور احسان محسنین کی صفات اور اس سے نصیحتیں وغیرہ ہوں گی، تو اس میں ہمارا زیادہ وقت لگے گا۔ یہ کفر کا جو ہے کافروں کا تذکرہ بس اسی دروس کے اندر، اسی درس میں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ آگے یہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب میں سے جو ہے نا چند نقطے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کروں۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو 12ویں صدی کے بہت بڑے مجدد دین اور بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے کفر و شرک کا جو ہے نا کلا کما کیا، اور بہت سارے شرک کے جو ہے نا وہ جو ایک عالم عرب کے اندر بھی شرک کے بہت سارے مظاہر موجود تھے، انہیں ختم کیا۔ تو توحید کے داعی تھے، اور توحید کی بہت بڑی خدمت کی انہوں نے دین اسلام کی، اور لوگوں کو اس وقت چاروں طرف جو ہے نا وہ شرک و کفر اور جو ہے نا یہ چیزیں پھیلی ہوئی تھی، ان چیزوں کو ختم کیا، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا، عملی طور پہ بھی جہاد کیا اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے، اور تحریر کے ذریعے بھی، تقریر کے ذریعے بھی، درس و تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ہر طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ توحید کے پرچم کو بلند کیا، لوگوں کو توحید سکھائی اور کفر و شرک سے بچایا۔ تو ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، 12ویں صدی کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اور وہ ہے نواقض اسلام۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے نواقض اسلام، یہ ہم سب کو لازم پڑھنا چاہیے، 2-3 پیج کا، یہ بہت چھوٹا سا ہے۔ نواقض اسلام یعنی وہ
ایسے باتیں جو اسلام کو کمزور کر دیتی ہیں، اسلام کو ختم کر دیتی ہیں، اسلام کے منافی ہیں، اینٹی اسلام، نواقض اسلام یعنی اسلام کو ختم کرنے والی باتیں، اینٹی اسلام۔ تو یہ یہاں انہوں نے 10 نکتے بیان کیے ہیں، 10 نکتے بیان کیے ہیں، اور یہ بڑی عظیم ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ان 10 نکتوں کو سنیں، پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنے اسلام کی حفاظت کر سکیں، کہ یہ جو 10 نکتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں 10 جن کے ارتکاب کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بڑی عظیم جو ہے نا یہ 10 نکتے ہیں جن کو جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نصیحت حاصل کریں کہ کہیں یہ ہمارے اندر نہ ہو، کہیں یہ ہم اس کا جو ہے نا ارتکاب ہم سے سرزد نہ ہو رہا ہو، کہیں ہم جو ہے نا اس کیٹیگری کے اندر نہ چلے جائیں، تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچا لیں، اپنے ایمان کے بارے میں ہم جو ہے نا متنبہ رہیں، آگاہ رہیں، اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں، اپنے ایمان کو نکھارتے رہیں نیکیوں کے ذریعے، اللہ کی توحید کے ذریعے اور عمل الصالحات کے ذریعے، تاکہ ہمارا ایمان اور ترقی پائے اور مستحکم ہوتا رہے۔ تو انہوں نے شیخ نے یہاں پہلا نقطہ بیان کیا ہے کہ نواقض اسلام، کہ اسلام کو توڑ دینے والے، اسلام کو ختم کر دینے والے 10 عمل ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ہم اختصار کے ساتھ صرف پڑھیں گے اور پھر یہ 10 انشاءاللہ میں مکمل کروں گا۔ شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ اسلام کو ختم کرنے والے یا اسلام کو توڑ دینے والے 10 عمل ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو شرک کرتا ہے تو وہ اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ نے یہاں جو ہے دلیل میں آیت لکھی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو مسیح ابن مریم ہے، وہی مسیح ابن مریم یہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافر قرار دیا۔ جیسے میں نے پہلے بتائی تھی یہ بات کہ جو اصل کیٹیگری ہے قرآن پاک کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے وہ 3 ہیں، مومن اور کافر اور منافقین۔ تو جو اہل کتاب اور مشرک ہیں وہ کافرین کفر کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اور اس کی دلیل بھی آیت ہے، لقد کفر الذین، بے شک یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے۔ یہاں کس کا تذکرہ؟ عیسائیوں کا۔ اللہ عیسائیوں کے بارے میں فرما رہا ہے عیسائی اہل کتاب میں سے ہیں، تو اس آیت کے اندر اہل کتاب کو کافر قرار دیا اللہ پاک نے کہ جو عیسائی ہیں یہ کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور مسیح علیہ السلام نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ وہ لوگ ان کو اللہ قرار دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنا رب سمجھو اور عبادت کرو، توحید عبادت یہاں ٹھیک ہے، رب اور عبادت دونوں، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے، وہی پروردگار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو کافر کا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، کہ یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی جو عقیدہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ نے ان کو جو ہے نا عیسائیوں کو کافر قرار دیا۔ تو شیخ نے یہاں پہلا جو ہے عمل یہ بیان کیا ہے کہ اسلام کو ختم کرنے والے، توڑ دینے والے 10 اعمال ہیں۔ پہلا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ دوسرا عمل ہے، شیخ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھے، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کے پکارے، اس سے سفارش کا طلبگار ہو اور اس پہ کسی قسم کا توکل اور بھروسہ کرے، ایسے شخص کو اجتماعی طور پہ کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مشرکین مکے کے جو لوگ تھے، لوگ جو تھے شرک کرنے والے، یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے لات، منات، عزا اور حبل، ان لوگوں کو اپنے اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیا تھا
کہ ہمیں اللہ سے وسیلہ ہیں، ہمارے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے وسیلہ ہیں، اللہ نے انہیں کافر قرار دیا۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کر پکارے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے کہ لات منات عزا حبل کو پکارا کرتے تھے، اس سے سفارش کا طلبگار ہو، اس پہ کسی قسم کا توکل اور بھروسہ کرے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے، یا ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، ان کے مذہب کو کہ صحیح سمجھے کہ ہاں کوئی بات نہیں، یہ مشرک، یہ کافر، یہ بھی صحیح ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آج کل لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ کسی کو بھی برا نہ کہو، وحدت ادیان، کہ سب جو ہے وہ ایک ہی جو ہے نا وہ ملت ہے، ایک ہی جو ہے نا مذہب ہے، جو ہے نا یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، سب ایک ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے، یا ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، ایسے شخص کو بھی شریعت میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی دوسرا طریقہ بھی افضل ہے، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کسی دوسرے شخص کا فیصلہ احسن ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے فیصلے پہ کسی طاغوت کے فیصلے کو افضل سمجھتا ہو، اسے فوقیت دیتا ہو، ان کے فیصلوں پہ خوش ہوتا ہو، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہو، اللہ کے نبی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا ہو، کسی اور کے فیصلے کو مانتا ہو، کسی اور سے فیصلہ کرانا چاہتا ہو، اس کے فیصلے کے اوپر خوش ہو، راضی ہو، تو ایسا شخص بھی قرآن پاک کی روح سے کافر ہے۔ ان سب کے دلائل موجود ہیں، میں اختصار کی وجہ سے اب دلائل کی طرف آیات اور احادیث نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ تمام باتیں جو ہے نا کتاب و سنت سے ثابت ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو نہیں مانتا، کسی اور کے فیصلوں کو ترجیح دیتا ہے، کسی اور سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے طاغوت وغیرہ سے، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ پانچواں نقطہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی ایک حکم سے بغض و عداوت رکھے، کہ آپ کی لائے ہوئے شریعت، آپ کے دین میں سے کسی بھی ایک حکم سے، کوئی بھی ایک حکم و شریعت کا، اس سے اگر وہ نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی نفرت ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے، چھٹا عمل، کہ جو شخص شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی ایک حکم یا اس کے ثواب و عقاب کا مذاق اڑائے، اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے ہو؟ بہانے مت تراشو، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت ہے کہ منافقین نے جو ہے ایک جنگ کے دوران جو ہے وہ اہل ایمان کا، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ تم بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ ساتواں نقطہ ہے جادو، کہ جو شخص بھی جادو کرتا ہے، جادو کے اوپر خوش ہوتا ہے، رضامندی کا اظہار کرتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے، جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، یا کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو اس کا علاج کرنے کے لیے بھی جادوگروں کے پاس جاتا ہے، تو شریعت کی روشنی میں وہ بھی کافر ہے۔ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، جادو کا علاج جادو سے کرانا، یہ سب کفر کے کام ہیں، یہ سب کفر کے کام ہیں۔ میں یہاں بات اپنی دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا، دیکھیں جو ہم شیخ کی کتاب میں سے 10 نقطے پڑھ رہے ہیں، یہ ہم اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک سے، کتاب و سنت سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اچھے ایمان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ اختیار مل جائے گا یہ باتیں پڑھنے کے بعد کہ ہمارے پاس بس ایک ڈنڈا ہوگا، اور جو بھی ہمیں ایسا شخص ملے گا جو ان باتوں میں سے کسی کا مرتکب ہوگا، ہم اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے کہ تو کافر ہو گیا، تو کافر ہے۔ نہیں، یہ ہمارا ڈومین، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، تکفیر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے دیگر جتنے بھی ہم دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جہاں تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے، ہم دین کی دعوت دینے کے لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے قانون کو سمجھا رہے ہیں کہ کتاب و سنت میں یہ احکامات موجود ہیں۔ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کا کام ہے، اور اس کا کوئی باقاعدہ طریقہ کار ہے متعین، کہ پھر حاکم وقت جو ہے وہ شرعی طور پہ عالم ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، ان کو متعین کرتا ہے، پھر پورا وہ مقدمہ چلتا ہے،
تمام باتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے نصوص کا، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے۔ تو تکفیر کرنا یہ عدالت کا کام ہے، شرعی عدالت کا، حاکم کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف اپنی اصلاح کرنے کے لیے باتیں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کوئی شخص جادوگروں کے پاس جا رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈے کر رہا ہے، کوئی عملیات کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیں کہ نہیں تو کافر ہو گیا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہم صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، قرآن و حدیث سے سمجھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتواں نقطہ ہے کہ جادو، جو جادو کرتا ہے، کراتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، جادو کا اللہ جادو سے کرانے کی کوشش کرتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے، انہیں اچھا سمجھتا ہے، وہ بھی فارغ ہو جاتا ہے دین سے، وہ بھی شریعت نے اسے کافر قرار دیا ہے۔ آٹھواں نقطہ ہے مشرکین کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنا، کہ مشرکین ہیں ان کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنا، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ تو جو یہ کام کرتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، اس کی روح سے یہ کافر ہیں، اس کی روح سے کافر ہیں۔ دلائل سارے موجود ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اختصار کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں اپنی باتوں کو، کہ جو شخص بھی مشرکوں کی مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور مسلمان کے خلاف ان سے تعاون کرتا ہے، مسلمانوں سے تعاون نہیں کرتا بلکہ مشرکین سے، کافروں سے تعاون کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ نواں نقطہ ہے، نواں عمل ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض افراد ایسے موجود ہیں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل نہ کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے اوپر عمل نہ کریں تو کوئی بات نہیں، ان کو اجازت ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئی ہوگی، میں مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی گمراہیوں کے اندر ایک گمراہی کا پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں وغیرہ پہ، درگاہوں پہ، جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، گدی نشین ہوتے ہیں، جو بابا ہوتے ہیں، جو یہ حضرت جی کہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، تو ان میں سے اکثر دیکھا جائے یہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، اذان ہو رہی ہے لیکن پیر صاحب کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے، مرید جائیں گے نماز کے لیے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں حقیقت ہیں، ہوتا ہے پریکٹیکلی۔ رمضان ہے، رمضان کے دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا حکم ہے، پیر صاحب کھا پی رہے ہیں مزے سے مریدوں کے سامنے۔ کوئی اعتراض کرے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ تو رمضان کا روزہ نہیں رکھا، تو جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ان کے اعمال تو بالکل الگ ہیں تم سے، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی نماز تمہاری طرح نماز کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ایسی ایسی گمراہیاں ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو فجر کی نماز جو ہے حرم میں ادا کرتے ہیں مکہ میں، اور جو ہے نا ظہر کی نماز میں جو ہے نا مدینہ پہنچے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، عصر کی نماز میں مسجد اقصیٰ میں ہوتے ہیں، مغرب کی نماز میں یہ کوہ طور پہ ہوتے ہیں، عشاء کی نماز میں یہ سد ذوالقرنین پہ ہوتے ہیں، اور پیر موجود وہیں ہوتا ہے۔ نہ نماز نہ روزہ، سب شریعت سے اس کو فارغ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری اعمال ہیں جو عام لوگوں کے لیے، یہ پیر صاحب تو فنا فی اللہ کے درجے پہ ہیں، یہ اللہ کے اندر جو ہے نا یہ فنا ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے ظاہری عبادت نہیں ہے۔ اور باقاعدہ جو ہے نا یہ قرآن پاک کی آیت سے جو ہے نا جھوٹی اس کی تحریف کرتے ہوئے دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ حالانکہ یقین یہ اردو والا یقین نہیں ہے، سورہ ہجر کی آخری آیت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت کا صحیح مفہوم ہے، صحیح تفسیر ہے یہ، کہ مرتے دم تک، اپنی آخری سانسوں تک تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور جب یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی، پھر عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو پیر صاحب ہیں یقین کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں، یہ فنا فی اللہ ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کے اندر مکس ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ایسے عقیدے رکھے جاتے ہیں کہ اب ان کے اوپر شریعت کی ذمہ داریاں، پابندیاں نہیں ہیں، اور شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض افراد کو شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل نہ کرنے کی اجازت ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ آخری نقطہ شیخ نے بیان کیا ہے کہ دین الہی سے اعراض کرنا، نہ تو اس کا علم حاصل کرنا، نہ اس پہ عمل کرنا، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش ہو، نہ دین سے محبت ہو، یعنی دین سے بالکل فارغ ہو انسان، دین کے قریب بھی نہ جاتا ہو، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور احکامات، نہ کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، شریعت سے بالکل کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، دین سے، دینداروں سے، شریعت سے، ایسے دل میں اللہ کا کوئی ڈر، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔
نہ تو وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے کہ ضروری باتیں وضو کرنا، غسل کرنا، نماز پڑھنی وغیرہ آنی چاہیے، اور اس کو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے، نہ دین کے اوپر عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے نا وہ کافر ہیں۔ اور شیخ نے یہاں جو ہے وہ اس کی دلیل بھی دی ہے سورہ سجدہ کی، لیکن میں اختصار کی وجہ سے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بہرحال یہ 10 نقطے شیخ نے اپنی کتاب نواقض اسلام، یہ بڑی کتاب اچھی، بڑا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ کبھی فرصت نکال کے۔ تو شیخ نے یہاں 10 باتیں بیان کی ہیں کہ یہ باتیں ہیں انسان کے اسلام کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کو جو ہے نا وہ اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس سے بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارے لیے چونکہ یہ نصیحت کی باتیں تھی، اس کے لیے میں نے جو ہے نا شیخ کی کتاب میں سے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ ہمارا موضوع یہاں کافروں کی کیٹیگری کے حوالے سے آیت نمبر 7 اور 8 جو 6 اور 7 جو تھی، اس سے الحمدللہ یہ مکمل ہوا، اور یہ آج کا جو 7واں درس ہے یہ کفار کے اوپر تھا، پچھلا درس کا آدھا حصہ اور یہ آج کا درس۔ اب انشاءاللہ ہم کل کے درس کے اندر منافقین کے بارے میں پڑھیں گے کہ منافقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور یہاں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں ان صحابہ کرام بھی اپنے آپ کے بارے میں نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ تو کل انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی، اور امید ہے انشاءاللہ کہ وہ 2 دروس کے اندر ہمارا نفاق کا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک کی مزید جو ہے آیات سے جو آگے مختلف مضامین سے، مختلف مقامات سے اہل ایمان کی، متقین کی، محسنین کی جو صفات ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، تاکہ ہم ان کو اختیار کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور تاکہ ہم اچھے مسلمان ہو جائیں، قرآن پاک سے ہمارا تزکیہ ہو، قرآن پاک کے اوپر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ بہت سارے مضامین آگے کے دروس میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔